جی ڈی پی جو ہے گراس ڈومیسٹک پروڈکشن، یہ کنزمپشن میں نے بتائی تھی، کنزمپشن یاد ہے نا؟ یہ کنزمپشن کس چیز کی کنزمپشن لوگ کنزیوم کرتے ہیں، ڈیوریبلز پہ کتنا، نان ڈیوریبلز پہ کتنا، سروسز پہ کتنا، اور سیونگز کتنی. ٹھیک ہے، یہ پیٹرنز ہیں. اب جیسے امریکہ کی اکانومی کو دیکھو نا، اگر تو ڈیوریبلز پہ وہ 20% چلیں گے، نان ڈیوریبلز پہ 10%، سروسز پہ 60%، اور اس کے اوپر 10% سیونگ. یہ دن کی امریکن اکانومی کا ایک پیٹرن ہے، خاص طرح کا پیٹرن ہے. ہر اکانومی کا پیٹرن ڈفرینٹ ہے، پاکستان کے لوگوں کا پیٹرن ڈفرینٹ ہوگا. ڈیوریبلز کیا ہوتی ہیں؟ جس طرح سے آپ کی گاڑیاں ہو گئیں، آپ کا گھر کا اے سی ہو گیا. لوگ اپنا جو ایک پریفرنس بنتی ہے نا ان کی بھی، کہ اے سی لگاتے ہیں، گرمی ہے جیسے، اور پھر آپ فریج خریدتے ہیں. ٹھیک ہے، اب وہاں پر انگلینڈ میں چلے جاؤ، وہاں کا ڈفرینٹ ہوگا، وہاں پہ ساتھ ٹھنڈ ہوتی ہے ذرا، لیکن پنکھا یوز ہو جاتا ہے. پنکھے سے بھی اگر بہت زیادہ گرمی ہوتی ہے پنکھا یوز ہو جاتا ہے، اے سی کی ضرورت نہیں پڑتی. تھوڑا سا وہ ماؤنٹینیس ایریا بھی ہے. پھر نان ڈیوریبلس کیا چیزیں ہیں جو کہ ہم کھانے پینے کے لیے، آلو ٹماٹر چیزیں، یہ جو پیریشیبل آئٹمز ہوتی ہیں نان ڈیوریبل. نان ڈیوریبل ہو گئی نا. پھر سروسز ہے، سروسز میں آپ ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں، بائک وغیرہ ٹھیک کرانا، گاڑی کو ٹھیک کرانا، یہ سروسز ہیں جو آپ اپنے رکھ لیتے ہو زیادہ تر. تو سروسز پہ جو ہے بہت، ایک جو امریکن اکانومی ہے وہ 60% یوز کر رہی ہے، خرچ کرتی ہے اپنی انکم کا. ایک کنٹری سے دوسرے کنٹری میں جانا پسند کرتے ہیں. تو ہمارے سیونگز میں کیا پیٹرن ہے؟ ہمارے سیونگ کر کے، ہاں کیا لیتے ہیں؟ ہاں پراپرٹی لیتے ہیں. ہاں شادی کر دیتے ہیں، پراپرٹی لیتے ہیں، زیور لیتے ہیں، گاڑیاں خریدتے ہیں. ہاں تو اب یہ شادیاں ہوتی ہیں نا، اب جیسے وہاں پہ شادیوں کا اور زیور کا اس طرح کا جہیز کا کوئی کانسیپٹ نہیں ہے. تو یہاں پر کیا زیادہ انویسٹمنٹ ہوتی ہے، جتنا بھی آپ نے پیسہ ہے آپ کو سب کو جا کے پراپرٹی پہ کرتے ہو، گھومتے پھرتے کام ہے. ٹھیک ہے نا، تو ٹورزم کا ٹرینڈ کام ہے. پاکستان میں بھی ویسے ٹورزم کام ہے. اوور آل سروسز، نان ڈیوریبل، ڈیوریبل، یہ کیا چیزیں ہماری کنزمپشن کے پیٹرنز ہیں. ٹھیک ہے، ہر اکانومی کے اندر کنزمپشن کے پیٹرنز ڈفرینٹ ہی ہوتے ہیں، ان کی پریفرنسز ڈفرینٹ ہیں، ظاہر ہے بلیفس ڈفرینٹ ہیں، اور کنزمپشن بھی ڈفرینٹ ہوگی. یہ کیا کیا چیزیں کنزیوم کرتے ہیں. پھر انویسٹمنٹ، بزنسز جو ہیں، بزنسز انویسٹمنٹ کون سی کرتے ہیں؟ لینڈ کتنی خریدتے ہیں اپنی فیکٹری کے لیے، مشینری، اور کیا تھا، انوینٹری. انوینٹری کتنی پرچیز کرتے ہیں. ٹھیک ہے، اس کا کیا بیہیویئر. انویسٹمنٹس پہ لوگ جو بزنس پہ انویسٹمنٹ کرتے ہیں، بزنس کے لیے لینڈ خریدتے ہیں اور مشینز خریدتے ہیں، اپنی مشینری اس کو کام میں لانے کے لیے. ٹھیک ہے، اس کو بائی کرتے ہیں، باہر سے کرتے ہیں نا ظاہر، تو پرچیز کرتے ہیں. تو یہ انویسٹمنٹس ہیں. کس پہ انویسٹمنٹ کر رہے ہیں؟ بلڈنگ کے اوپر. بلڈنگ بھی آ جائے گی اسی میں. گورنمنٹ پرچیزز کی بھی پہلے بات ہوئی ہے. گورنمنٹ اس میں کیا کیا شامل ہے؟ گورنمنٹ کتنے اسکول بناتی ہے، ہاسپٹلس اور برجز، اور ویجز کتنی دیتی ہے، روڈس کتنی بناتی ہے، اور ویجز ہو گئے. سوشل سیکورٹی کے جو ہے نا وہ نہیں اس میں آتے. ہاں ایجوکیشن پہ کتنا خرچ کرتی ہے. جو سوشل سیکورٹی کے ہے نا، جو آپ ویسے ہی دے دیتے ہو خیرات جو کرتی ہے گورنمنٹ، وہ اس میں نہیں آتے. ملٹری پہ، سوری، تو ملٹری پہ کتنا ایکسپینڈیچر کرتے ہیں. ٹھیک ہے، ایک آتا ہے ٹرانسفر پیمنٹس کا کانسیپٹ ہے. ٹرانسفر پیمنٹس، ٹرانسفر پیمنٹس میں پینشنز آتی ہیں آپ کی، پھر آپ کی آتی ہیں سوشل سیکورٹی کے جو ہوتے ہیں بینیفٹس آتے ہیں، جی ڈی پی میں نہیں کیلکولیٹ ہوتے، کیونکہ جو گورنمنٹ پرچیز وہ کرتی ہے جہاں سے نیکسٹ میں آنے والی یا کمیونٹی کو فائدہ ہو رہا ہو، وہ پرچیزز ہیں. اب جیسے سیکورٹی ہے نا، سوشل سیکورٹی ہو گئی، یا آپ نے جو پینشنز دینی ہے وہ لائبلٹی ہوتے ہیں. ٹھیک ہے نا، وہ اس سے پروڈکشن نہیں ہوتی نیکسٹ میں، اور ٹرانسپورٹ بھی آ جاتا ہے اس کے اندر. اچھا جی، امپورٹ مائنس ایکسپورٹس. امپورٹ مائنس ایکسپورٹس کیا چیزیں؟ آپ یہاں سے کنٹری سے کتنا ایکسپورٹ کرتے ہو، اس کا جو نیٹ ہے، یہ تو میں نے پہلے بات کی ہوئی ہے. ٹھیک ہے، تو اس کو آپ کے جو بک کے اندر لکھا ہوا ہے نیٹ فیکٹر پیمنٹس لکھا ہوا ہے. جس طرح سے آپ یہاں سے نا ایکسپورٹ کرتے ہو، جب یہاں سے کوئی بھی چیز ایکسپورٹ کرتے ہو تو آپ کو ڈالرز آتے ہیں. ٹھیک ہے، کتنا ڈالر آیا، اور جب آپ نے امپورٹ کی چیزیں آپ کے پاس آئی لیکن آپ نے ڈالر پے کیا. ٹھیک ہے، تو یہ چیز آتی ہے، اس کو نیٹ فیکٹر پیمنٹ کہتے ہیں. اب میں نے آپ کو بتایا تھا کہ یہ ایک ایکسپینڈیچر اپروچ ہے، اور یہ ہماری انکم
जैसे अगर कोई अर्न करता है कोई भी चीज़, वो दोनों सेम होती हैं। तो मैंने जितनी स्पेंड की और आपने उसको अर्न किया, तो इनकम, एक अप्रोच है इनकम, तो दोनों सेम होंगी। ये टू अप्रोचेस हैं, एक एक्सपेंडिचर अप्रोच है ना, और एक है इनकम अप्रोच। अब इनकम अप्रोच में क्या क्या चीज़ें आती हैं ये भी देख, ये चीज़ देखते हैं। अब वेजेस या सैलरीज, जो भी इनकम अर्न करता है कोई भी, उसकी इनकम हमने काउंट करनी है, ठीक है। अब एक बंदा है, वो कितना वेजेस या उसकी कितनी सैलरी है, वो इनकम होगी ना उसकी, बेशक वो कहीं से भी ले रहा है, गवर्नमेंट से ले रहा है या वो प्राइवेट सेक्टर से ले रहा है या वो अपना प्राइवेट बिजनेस करके उसको इनकम जनरेट कर रहा है, तो ये सारी वेजेस के अंदर आएगी, पहले वाला है। उसके बाद है रेंट्स। रेंट्स के अंदर अब आपका रेंट्स जो है, जितने भी पूरे कंट्री के अंदर घर होते हैं ना, घर, वो सब इन्वेस्टमेंट्स हैं, ठीक है। और अगर आप ऑन करते हो ना घर को, उसके रेंटल्स होते हैं, ये आपने याद रखना है। उसके रेंटल्स जो अगर आप ऑन करते हो तो वही आपकी इनकम भी है। वो रेंट जितना, जैसे 5 मरले का घर, 10 मरले का घर होता है ना, तो वो असल में इन्वेस्टमेंट है। हाँ, वो ओनर के लिए इन्वेस्टमेंट है। तो जो आपकी है ना, आपकी इनकम भी है वो, जो आपको अगर ओन करते हो आप घर को, तो जो आप पे नहीं कर रहे रेंट, वो आपकी इनकम है उनका। लेकिन वो उस वक्त हो रही है जब आप उसके अंदर रह रहे हो। अब आपका घर है, आप कहीं जाके तो अपना घर रेंट पे भी दे सकते हो, तो वो आपका वैसे ही नजर आना शुरू हो जाएगी कि ये इनकम आपकी अपनी है, ठीक है। तो जो रेंट आप पे नहीं कर रहे, जिस घर को ओन कर रहे हो, लेकिन इनकम वो है, लेकिन वो आप खुद ही कंज्यूम कर रहे हो। कंजम्पशन में देखते हैं ना हम, वो चीज़ हम कंजम्पशन में देखते हैं, लेकिन यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, इनकम देख रहे हैं। जितने भी घर हैं उनके जितने भी रेंट्स हैं, वो असल में सबकी इनकम है, वो इनकम का पार्ट है। आगे समझ। अब जो ओन करेगा उसकी भी वो इनकम ही का पार्ट है, जो रेंट्स में शामिल हो रहा है। तो ये एस्टिमेट किया जाता है, जो एस्टिमेशन है, वो इसके अंदर इस खास तरह का वर्ड यूज हुआ है इसी बुक के अंदर, जहाँ पे हम लोग एस्टिमेट करते हैं किसी भी चीज़ को, अंदाज़ा लगाना है ना कि कितना, ऑलमोस्ट कितना होगा। वैसे तो मार्केट वैल्यू बहुत ज़्यादा होती है, अगर घर की कंडीशन के ऊपर, लोकेशन के ऊपर डिपेंड करता है, उसका रेंट भी उस हिसाब से होता है ना। लेकिन एस्टिमेट देते हैं, उसको इम्पुटेशन कहते हैं। हाँ, ये इनकम है। अब वो घर का जितने भी रेंटल्स होंगे वो सब आपके क्या है, ठीक है। इम्पुटेशन की समझ आई, इम्पुटेशन क्या चीज़ है? हाँ, एस्टिमेशन जो है, जितने भी एस्टिमेट किया जाता है, अगर तो वो आप ओन करते हो और खुद से यूज करते हो, तो वो आपकी एक इनकम के तौर पे यूज किया जाएगा, जो आप स्पेंड भी कर रहे हो, ठीक है। वो बैलेंस हो गया ना। लेकिन अगर आपके 2 घर है, आपको नजर आएगा ना असल में कि वहाँ एक घर से आपको इनकम आई है, तो उसका मतलब यही होता है कि वो आपकी इन्वेस्टमेंट पड़ी हुई है। कोई भी घर है अगर आपका, तो वो आपकी इन्वेस्टमेंट है, उसको आप किसी को रेंट आउट कर सकते हो और अपनी इनकम जनरेट कर सकते हो। जैसे आप ओन करते हो ना घर को, तो अब आपको 10,000 रुपये जो मंथली है ना, वो आपकी इनकम भी है, जो आपके पूरे हाउस होल्ड की इनकम है। आपको वो पे नहीं करनी पड़ी, लेकिन वो आपकी इनकम है, क्योंकि आपको पे नहीं करना पड़ा रेंट में जब आप रेंट में रहते हो तो तब आपको पे करना पड़ता है, आपका एक्सपेंड होता है। अब क्या, आपको स्पेंड तो नहीं करना पड़ा, वो आपकी इनकम का पार्ट है। तो ये रेंटल्स हैं, और उनको एस्टिमेट किया जाता है, जितनी भी पूरी इकोनॉमी के अंदर लोग काम कर, जितने भी घर हैं और जितनी पॉपुलेशन है, पॉपुलेशन में जितनी फैमिलीज हैं, उनके मुताबिक उनको देखा जाता है, एस्टिमेट लगाया जाता है। तो उस एस्टिमेशन को इम्पुटेशन कहते हैं, और ये असल में रेंट्स आपकी इनकम है। अब लैंड आपने दे दी एग्रीकल्चर के लिए, जैसे वो भी आपके रेंटल्स हैं। एग्रीकल्चर, उसने अपनी प्रोडक्शन की है और बाद में आपको रेंटल्स भी दे दिए। अगर आपकी लैंड भी है, वो भी आपकी क्या चीज़ है, इनकम का है। अच्छा, इंटरेस्ट पेमेंट्स क्या चीज़ है? जब आप एक बिजनेस लोन लेता है और उसके अगेंस्ट फिर आपको पे करता है बैंक को, तो जो वो बैंक की क्या हुई, वो इनकम हुई, वो इनकम जनरेट हुई ना उसकी, कि उसने अपना प्रॉफिट का कुछ हिस्सा जो था उसने वो दे दिया, इंटरेस्ट के तौर पे पे कर दिया। तो जो इंटरेस्ट पेमेंट्स हैं जितनी भी इकोनॉमी के अंदर होंगी, जो बैंक्स के अंदर होंगी, बैंक्स उनका इंटरेस्ट लेते हैं। जैसे लैंडलॉर्ड्स हैं, इंटरेस्ट लेते हैं, इनकम, ठीक है ना। और भी बहुत सारे, मतलब बैंक के अलावा भी तो बहुत सारी है ना जो कि चीज़ें हैं, जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं और भी, तो उनका भी जो प्रॉफिट होता है वो सारा क्या है, इंटरेस्ट। तो इंटरेस्ट उसकी इनकम है। तो जितनी भी इनकम होगी वो सारी इसके अंदर आएगी।
پھر پروفٹس کون سے؟ کارپوریٹ کے جیسے پروفٹس ہوتے ہیں، کارپوریٹس ہوتی ہیں نا ان کے وہ 40% ریونیو دیتی ہیں جیسے گورنمنٹ کو، وہ ڈبل ٹیکس دیتی ہیں، ایک دفعہ دیتی ہیں اپنی کارپوریٹ کا اپنی پروڈکٹ کے اوپر ٹیکس دیتی ہیں، اس کے بعد پھر وہ اپنا پروفٹ لاسٹ میں ٹیکس کو نکال کے پروفٹ ایک کرتی ہیں ڈکلیئر، اور اس کو پروفٹ کو دوسرے ڈیویڈنڈس کے طور پہ اپنے شیئر ہولڈرز کو دیا جاتا ہے، تو جو ڈیویڈنڈ دیا جاتا ہے پروفٹ دیا جاتا ہے اس کے اوپر بھی ایک ٹیکس پے کرتے ہیں ڈیویڈنڈ ہولڈرز، ٹھیک ہے نا، تو وہ گورنمنٹ ادھر سے بھی لے لیتی ہے، ٹھیک ہے، وہ بھی ایک ان کی انکم ہو گئی۔ اور جو اگر کارپوریٹ اپنے پروفٹ کا پارٹ اپنے شیئر ہولڈرز میں نہیں شیئر کرتی اور اس کو وہ دوبارہ سے بزنس میں لگا دیتی ہیں، وہ کیا چیز ہے؟ ان کی ریٹینڈ ارننگز ہے، تو ریٹینڈ ارننگز ہیں وہ بھی پروفٹس ہیں۔ تو اصل میں جو کارپوریٹس کا پروفٹ ہے ایٹ دی اینڈ، کارپوریٹس کا بڑے زیادہ پروفٹ ہوتے ہیں اور وہ انڈر ان کے انہوں نے اپنے اپنے فائنینشیلز ہیں وہ بھی دینے ہوتے ہیں، تو یہ انٹرسٹ پیمنٹس ہیں، پروفٹس ہیں، اور اس کے بعد ان دونوں کو بیلنس کرنا ہوتا ہے، جتنے ایکسپینڈیچرز ہیں اتنی انکم بھی ہونی چاہیے، جتنے لوگوں کے ایکسپینڈیچر جو ایک بندہ ایکسپینڈ کر رہا ہے اکانومی کے اندر تو دوسرا ارن کر رہا ہے، ایک ایکسپینڈیچر ہو رہا ہے اور ایک ہی انکم جنریٹ ہو رہی ہے، تو دونوں کو ایڈجسٹ کیا جاتا ہے اور اس کا پھر اسٹیٹسٹیکل ایڈجسٹمنٹ اس کو کہتے ہیں، اور اس کے کچھ نہ کچھ فارمولاز ہوتے ہیں، یہ اکانومسٹ خود سے کرتے ہیں، ہر ایک کے ڈفرینٹ ہوتے ہیں، تو یہ اس کی ایڈجسٹمنٹ کرتے ہیں، دونوں کو بیلنس کرتے ہیں کہ اتنا اسپینڈ ہوا ہے، یہ ایکسپینڈیچرز ہیں اور اتنے لوگوں کی انکم۔